کسی نے کوئی دو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوعا یہ صبر سے کام نہیں لیتا, فوراً افرا تفری ہلڑ بازی ہو ہا شور شرابہ, فوراً فیصلے. تو یہ خصلت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انسان کو میچور ہونا چاہیے, بالکل کبھی جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی نعرے سے جذباتی نہ ہو, کسی سیاسی تقریر سے کبھی جلدی متاثر نہ ہو. ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. کسی نے ایک دھواں دار یوں ٹھش ٹھش اچھی باتیں کر لیں, یار اس جیسا نیک آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی دو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے تو اس سے برا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اتنی جلدی آپ نہ کسی کے اچھا ہونے کا فیصلہ کرو نہ کسی کے برا ہونے کا. غالباً حضرت عمر کا قول ہے کہ کسی نے ان کے سامنے تعریف کی کہ فلاں بہت اچھا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے کبھی سفر کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پھر کیسے فیصلہ کر لیا بھائی؟ سفر میں ہوتا کیا ہے, ٹینشنیں آتی ہیں. ٹینشنیں آتی ہیں تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ٹینشن میں رکھ کے اپنے دوست کو اور ہم سفر کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, اس کو اچھی سیٹ دے دو. میں ٹینشن اٹھا لیتا ہوں, میں بعد میں واش روم چلا جاؤں گا, پہلے آپ. اللہ یہ کہ بہت خطرناک قسم کا کوئی معاملہ ہو ایک الگ بات. میں بعد میں پانی پی لوں گا, پہلے آپ. میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی, اس میں ایک واقعہ تھا. کسی ملک سے نا کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی, سچا واقعہ تھا وہ. کوئی فوجی کسی جنگ میں قید ہو گئے تھے تو بھاگ کے آئے تھے, یہ ان کا واقعہ. اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ واقعہ لکھا کہ ہم کسی, میں ملک کا نام نہیں لوں گا تاکہ لوگ زیادہ اس میں نہ جائیں. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ہم کچھ لوگ جیل میں تھے, کئی سالوں سے قید تھے, تو ہم نے جیل میں سرنگ بنانا شروع کی. سرنگ بنا کے نا, سرنگوں سے لوگ نکل آتے ہیں نا بعض دفعہ, جیل میں لمبی سرنگ کھودتے ہیں اور پھر جیل سے بھاگ جاتے ہیں. بہت مشکل کام تھا, سب ساتھیوں نے مل کے کیا. تو کہتے ہیں جب بھاگنے کا ٹائم آیا نا کہ پہلے کون نکلے گا یہاں سے, تو یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا, کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ 2-3 جب بھاگیں گے تو باقیوں کا کے بارے میں تھوڑا سیکیور ہو جاتا ہے. پہلے یہ کیمرے ویمرے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں ہمارے جیل کے جو قیدی ساتھی تھے نا, سب فوجی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ان کا خاندانی ہونا اس سے آپ اندازہ لگاؤ. اس قیدی نے خود لکھا جو چھوٹ کے آیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے تھے. خدا کی قسم جیل میں 2 دن گزارنا بھی عذاب کا کام ہے, جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ انسان کے پہلے آپ چلے جاؤ. بہت دل گردے کا کام ہے یہ کہ اپنے دوستوں کو ترجیح دو کہ کوئی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے سب دوستوں نے کیا ایکا کیا, پہلے آپ جاؤ پہلے آپ جاؤ. کہہ رہے پھر اصرار کیا تو ہم 3 پرانے تھے, تو پھر 3 آدمی نکل کے باہر آئے. پھر وہ 3 ہی کامیاب ہوئے, باقیوں کا پتہ چل گیا تھا, پھر وہ نہیں جا سکے. انہوں نے کہا جب ہم جیل سے باہر آئے ہیں نا تو ہماری خوشی کا یہ عالم تھا, چھوٹ گئے نا, کہ ایسے ہم خوشی میں پاگل ہو گئے تھے کہ کپڑے اتار کے ایک دوسرے پہ پیشاب کر رہے تھے ہم. یعنی ہے تو یہ عجیب سی بات, لیکن ایسے باولے ہو گئے تھے ہم خوشی میں. یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ہم ایسے اٹھا کے نا پیشاب مار رہے ہیں, دارے مار رہے ہیں. اس نے اپنی آپ بیتی لکھی. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا, 6 یا 7 کلاس میں ہوں گا, لیکن اس واقعے کا نا یہ پہلو مجھے یاد رہ گیا. پیشاب والا نہیں, اصل پہلو کیا کہ یار یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. اس مصیبت میں انسان کہے نہیں میں پہلے نہیں بھائی. ایسے موقع پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کا بچہ ہے یا
نہیں ہے بھائی, وہ بھی تمہاری جیسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تم کیوں پہلے, تم کس خوشی میں؟ یا تو قرآن اندازی کرو, قرآن اندازی کرو بھائی. ایسے موقع پہ ہر آدمی کیا کہے گا, یار میرا میں زیادہ ضروری ہے, میرے 18 ہیں یا میرے 16 ہیں, ٹھیک ہے نا, میں مجھے زیادہ. ہر آدمی اپنے دلائل دے رہا ہوگا نا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. انسان کا اچھا ہونا بہت مشکل سے اچھا بنتا ہے, خدا کی قسم انسان. اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں, اچھے بن جاؤ اندر سے. اوپر سے یہ میرا گیٹ اپ کتنا خوبصورت سا گیٹ اپ ہے, پگڑی داڑھی, یہ بہت آسان ہے. یہ آپ 4 مہینے لگاؤ, سب ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ. اس لیے کوئی میری تعریف کرتا ہے نا میرے منہ پہ, آپ بہت اچھے, میں الحمدللہ متاثر اس لیے نہیں ہوتا کہ بھائی آزمائش میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور بھی میرے پاس آزمائشوں کے بہت واقعات ہیں, کبھی چھاؤں میں ملو گے تو بتاؤں گا. ہر واقعہ ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. ہم نے بڑے بڑے خاندانی لوگ دیکھے ہیں کہ چاروں طرف سے حصار میں آ گئے, بس اب گئے. ہر آدمی کی کوشش ہے میں نکلوں, ہر آدمی کی کوشش کیا ہے, میں نکلوں, اور کر بھی رہا ہے. کمانڈر کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں جاؤں گا, پہلے ان سب کو نکالو, اپنی جان ہتھیلی پر رکھوں گا میں. جو بڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں, میں آخر میں, پہلے میرے ماتحت وہ نکلیں گے. تو خاندانی ہونا, تبھی یہ شعر یاد کر لو, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام. جب چیزوں کو رگڑتے ہیں تو وہ صاف ہوتی ہے نا, زنگ اترتا ہے. آپ تلوار کو زمین پہ رگڑو, صاف ہوگی, زنگ اترے گا, چمک پیدا ہوگی. ایسا ہی شاعر کہتا ہے دل میں زنگ ہے, دنیا مردار کی محبت, ہوس, لالچ, میں, بس ہر آدمی چاہتا ہے میں سپیریئر بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں دل پہ جب خواہشات کی قربانی کے رگڑے لگتے ہیں نا, رگڑے, تو پھر چمکتا ہے یہ, پھر کیا ہوتا ہے یہ چمکتا. اور انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے, یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے, اور جب تک اس کا اللہ پہ اعتماد اور ریلیشن مضبوط نہ ہو. اس کو پتا ہو کہ بچانے والا بھی اللہ اور مصیبت دینے والا بھی اللہ. تو میں اللہ کے خزانوں سے حرام طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقوں سے بھی نہ عزت حاصل کروں گا نہ دولت. کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں اختیار کروں گا جس سے میں اللہ کے خزانے سے کچھ لینے کی کوشش کروں. دیکھو اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں. اب ان قیدیوں کو جیل سے بھاگنا تھا, بھاگنا کی کوشش کی انہوں نے, سرنگیں کھودی, بہترین کام, سب نے مل کے کھودی. اب پہلے کون بھاگے گا؟ اگر وہ نہ کھودتے تو اس کا مطلب آزادی کے اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے, یہ غلط ہو جاتا. اسباب اختیار کر لیے, اب یہ غیر اخلاقی ہے کہ میں پہلے. بھائی سب نے مل کے کھودی, آپ کیوں پہلے؟ وہ کہہ گئے ہٹ پیچھے, میں پہلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ غیر اخلاقی. یہ غیر اخلاقی طریقہ, اللہ دیکھ رہا ہے اوپر. تو غیر اخلاقی طریقہ اختیار نہ کرو, عزت حاصل کرنے کا بھی اور پیسہ حاصل کرنے کا بھی. اللہ پہ چھوڑ دو. اور آپ کو پتا ہے اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, پیسہ کمانے کے بھی کچھ طریقے جائز ہیں مگر غیر اخلاقی ہیں. آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے, ہوٹل کھول کے بیٹھ گئے, اچھی بات ہے. آپ ریسیپشن پہ اچھا سا کوئی خوبصورت سا انسان بٹھا دو جو لوگوں سے تمیز سے بات کرے, بدتمیزی سے بات نہ کرے. کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہے کیا کیا ہے, تو آپ بولو سر بیٹھیے ہم بتاتے ہیں کیا کیا ہے. اس کو پورا گردان یاد ہو, وہ ہے نا ونڈا گریوی پوری پاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ساری سیٹ اپ بنا لیا آپ نے. اب اس کے بعد گاڑیوں پہ آگے راستے روک روک کے لوگوں کو روکنا, آئیے سر کائنڈلی. ابے بھائی تو ہٹ سائڈ پہ گاڑی لگے گی. کئی دفعہ ڈرائیونگ کے دوران یہ ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو نا, ہوٹل والا سامنے آیا ہوا ہوتا ہے, بھائی ٹکر لگے گی, تم جانے دو, کیوں روک رہے ہو, ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو. یہ ناجائز نہیں ہے لیکن ہوس, غیر اخلاقی طریقہ. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آرام سے بیٹھ جاؤ. جو آپ کے مقدر کی روزی ہوگی اللہ ادھر ہی پہنچا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کسی بھی چیز کو طلب کرنا. دیکھو کیا زبردست حدیث ہے. صرف روزی انسان صبح و شام 20 چیزیں چاہتا ہے. صبح و شام ہم کو 20 چیزوں کی چاہت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. ہماری چاہت ہے عزت ملے، یہ نیچرل ہے. بے عزتی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. بے عزتی صرف اس کو اچھی لگتی جس کی عزت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی اس کی ہوتی نہیں ہے. بے عزتی اس کی ہوگی نا جس کی عزت ہو، تو پھر بے لگا دیں گے پیچھے ہم اس کے. عزت ہی نہیں ہے تو بے لگے گا کہاں؟ نہیں آئی بات سمجھ بھائی. بے عزتی یہ عزت کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. میں بار بار کہتا ہوں، ایک آدمی ایک علاقے میں گیا، آیا کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں کوئی عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں کون سے شکر کی بات ہے؟ کہہ رہا ہے اگر عزت ہوتی تو آج ایسا کام میں نے کیا کہ ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو جاتی آج میری. تو چونکہ پہلے سے عزت تھی نہیں، لہذا اس الٹے کام سے میری بے عزتی ہوئی نہیں. تو ہم میں سے ہر شخص متلاشی ہے، ہر شخص کو عزت بھی چاہیے. آپ کو آپشن دیا جائے آرمی میں، بھائی رنگ روٹ بھرتی ہونا ہے یا کمیشن آفیسر جانا ہے، یا آپ کو انجینئر جانا ہے، یا ایک صرف ڈپلوما ہولڈر بننا ہے، تو آپشنل ہو تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ بھائی 17-18 گریڈ کا آفیسر. فوج میں جاؤ گے تو آپ کمیشن آفیسر کو ترجیح دو گے. تو کیوں؟ یہ انسان کی نیچر ہے بھائی. جب میں اپر لیول تک جا سکتا ہوں تو میں نیچے پہ گزارا کیوں کروں؟ یہ نیچر ہے. اگر کسی میں یہ خواہش ہی نہیں ہے نا تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ ہی نہیں ہے، وہ پتھر ہے، اس میں جذبات ہی نہیں ہے. اسی طرح ہمیں دولت بھی چاہیے ہوتی ہے، طلب ہے نا دولت کی. اب یہ طلب کا لفظ یاد رکھو کیونکہ حدیث میں طلب کا لفظ آیا ہے، تو پھر میں حدیث کو سمجھا پاؤں گا. طلب ڈیمانڈ، چاہت، خواہشات. تو ہر شخص کی چاہت ہے دولت، ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں پیسے میں کیا رکھا ہے، پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سب اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں تو آپ بولو ٹھیک ہے اپنی جیب میں جو پیسے پڑے ہیں پھر وہ مجھے دے دو. 1 روپے نہیں لینے دے گا وہ آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ زیادہ تقریر کر رہا ہوں نا، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے تو بولو ٹھیک ہے سر یہ آپ کے جو 5,000 کا نوٹ نظر آ رہا ہے کائنڈلی یہ مجھے دے دیں. تو میں اکثر واقعہ بھی سناتا ہوں نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دعوت پہ گئے، ایک پیر صاحب کی دعوت تھی، تو اس نے ہمارے حضرت کو بھی بلا لیا. یعنی کسی مرید نے پیر صاحب کی دعوت کی تھی. تو دعوت کے دوران مرغے، بریانیاں اور بکرے، بہت کچھ جیسے ہوتا ہے دعوتوں میں. تو پیر صاحب نا تو کیا یہ رکھا ہوا اسراف ہے، یہ اتنی چیزیں، ایسے تقوی جھاڑنے کی کوشش کی نا انہوں نے. یہ کیا ہے؟ بریانی بھی یہ نبی سکھا کے گئے ہیں، یہ اتنا ہی عیاشی. تو حضرت نے فرمایا وہ ساری پلیٹیں اپنے آگے کی. ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا. حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بنی ہے، یہ میں کھاؤں گا. آپ وہ ان کے لیے بھائی دال وال کا کوئی انتظام کرو. حضرت کو یہ پسند ہی نہیں تھا ٹوپی ڈرامے نا، سمجھ رہے ہو. تو جو ہے ہر شخص کی چاہت ہے، دولت بھی چاہت ہے. اسی طرح ہر شخص، ایک دفعہ ایک کوئی صوفی سا طالب علم تھا، بہت نیک نا، ہمارے مدرسے میں تسبیح کرتا رہتا، دعائیں مانگتا رہتا، ایسا لگتا تھا اس سے بڑی نیک نا پرہیزگار تھا. تو ہمارے استاذ نے دیکھا کہ یار اس کی جاب بھی لگ گئی ہے تو اس کی شادی وادی کرا دیتے ہیں. اس سے پوچھا کہ کوئی آپ کو رشتہ تو نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا اگر کرا دیں تو کائنڈلی، بڑی اچھی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ کس ٹائپ کا رشتہ؟ تو کان میں آ کے بولتا ہے خوبصورت سی ہو کوئی. کیا ہو؟ خوبصورت سی ہو. گھننے نہیں ہوتے گھننے. پھر کہنے لگا یہ میری بری خواہش تو نہیں ہے کہ گناہ تو نہیں ملے گا مجھے اس پہ. تھا بڑا پرہیزگار سا نا، گناہ تو نہیں ملے گا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ، یہ نیچرل ہے، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. خواہش ہوتی ہے. میں ہوتا نا میں کہتا اس سے کہ خواہش تو ہے لیکن اس ڈیزائن پہ آپ کو ملے گی نہیں. خواہش رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ اس کے اپنی ڈیزائننگ کو اتنی اچھی نہیں تھی، بڑی آڑا ترشا سا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، پرانا قصہ ہو گیا. تو اس کا اپنا ڈیزائن کیا تھا، تھوڑا سا الائنمنٹ کی ضرورت تھی، اس میں کچھ سیٹنگ کی ضرورت تھی. تو لیکن ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت. تو یہ نیچرل ہے، اس میں کوئی زیادہ فنٹر بنے کہ نہیں ایکچولی کیا رکھا ہے حسن میں. بے بھائی پھر کیوں دیکھتے ہو جا کے؟
کیوں عشق معاشقے ہو رہے ہیں. دیکھو قرآن کی دو نا، پتہ ہے میں نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا نا، جب میں مولوی بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے مدرسے میں نہیں تھا، میں اس وقت سے قرآن ترجمے سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. میں میٹرک میں ہوں گا یا 9 کلاس میں ہوں گا، مجھے شوق تھا کہ یار قرآن کو پڑھوں، ہے کیا اس میں. تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ اپیل کی نا قرآن کی، جس چیز نے، وہ ہے کہ قرآن گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہے، نیچر کی بات کرتا ہے، عقل سے اوپر کی باتیں نہیں کرتا. آپ بعض مذہبی لوگوں کی تقریریں سنو، لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ان لاجیکل سی باتیں ہو رہی ہیں جس کو پریکٹیکل لائف میں کرنا ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ خود بھی نہیں کرتے ہوں گے. تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، میں حیران ہوا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے حکم دیا، نبی کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ غربت میں آپ کی ازواج کا گزارا مشکل ہو رہا ہے. ازواج کا کہنا یہ تھا، بھائی یہ اس 40 دن گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا، کھجور پانی کھجور، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، پیسے ویسے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ نان نفقہ بڑھا دیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں عیش و عشرت نہ ہو، کیونکہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. کل کوئی انگریز، کوئی کافر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اصل میں یہ سب کچھ کیا کس لیے تھا؟ پیسے کے لیے. تو اللہ آپ کو ہر طرح سے، ہر الزام سے بری رکھنا چاہتے تھے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. تو اس لیے نبی کو آخری دم تک غریب ہی رکھا گیا ہے، یعنی نبی کے اختیار سے کہ نہیں، پیسہ رکھنا ہی نہیں ہے. صبح آیا، شام ہونے سے پہلے آپ نے سارا صدقہ کر دیا. شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ رکھا ہی نہیں ہے. اور خود گھر میں فاقہ. بخاری کی حدیث ہے، گھر میں آتے حضرت عائشہ سے پوچھتے کھانے کو ہے، فرماتی ہیں نہیں ہے. فرماتے چلو پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. تبھی تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ 11 بجے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے. صبح صادق کے وقت روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ آپ کہتے ہو یار روزہ رکھو گے، نہیں رکھو کوئی بات نہیں، ابھی نیت نہ کرو. دن میں اٹھ کے دیکھ لو کیسا موسم چل رہا ہے، برداشت کر پاؤں گا، تپڑ ہے تو پاس کر پاؤں گا ورنہ برداشت کر پاؤں گا. یہ سب چیزیں سوچ کے آدھا روزہ گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے، بشرطے کہ کچھ کھایا نہ ہو. ایسا نہ ہو آپ نے 11 بجے 2 پراٹھے کھائے، آپ نے کہا چلو اب میں روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، فرماتی ہیں نہیں ہے. فرماتے چلو اب تو بھوکا ہی رہنا ہے، تو روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. تو ہم کیا کر لیتے ہیں، روزے کی نیت. تو روزے کی نیت کر لیتے. تو جس گھر میں یہ حال ہو تو بھائی بیوی کو تو خیال ہوگا نا کہ کچھ گزارا ہو. تو امہات المومنین نے نبی سے جب مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میں وہ لائف نہیں دے سکتا گھر میں جو مالدار لوگ لائف دیتے ہیں. میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سب کو طلاق کا آپشن دیتا ہوں، طلاق کا اختیار دیتا ہوں. مرد جب بیوی کو ڈیورس کا حق دے دے تو جیسے وہ ہر حق مرد کے پاس ہوتا ہے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے. تو نبی نے ساری ازواج کو ڈیورس کا حق دیا. بھائی رہنا ہے تو آپ اسی غربت میں رہو، ورنہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے اوپر طلاق واقع کرو. نکاح ختم ہوگا، عدت کے بعد جہاں چاہو نکاح کرو. عرب میں شادی فوراً ہو جایا کرتی تھی، کوئی پرابلم نہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، آپ کی مالدار سے شادی ہو جائے گی. تو الگ بات ہے کہ تمام امہات نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسی غربت میں آپ کے ساتھ رہنا. ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، لیکن آپ سے علیحدگی نہیں چاہیے ہمیں. تو پھر اللہ نے اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ بھائی انہوں نے جب یہ کیا ہے غربت میں آپ کے ساتھ گزارا تو انہیں بھی کچھ انعام دیا جائے گا. وہ انعام یہ کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، کہ اے نبی آپ کے لیے اب اس کے بعد نہ تو مزید شادی جائز ہے اور نہ ان میں سے کسی کو ڈیورس دے کر کسی سے شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے. نہیں یہی بات سمجھ، یعنی یہ 9 کے بعد 10ویں بھی نہیں آ سکتی اور ریپلیس بھی نہیں ہو سکتی کہ 9 میں سے کسی ایک کو دے دی اور اس کی جگہ دوسری کر لی. تبھی اس کے بعد نبی نے نہ ان میں سے کسی کو طلاق دی ہے اور نہ مزید شادی کی ہے.
اگرچہ اللہ نے بعد میں اجازت دے دی تھی کہ آپ کر سکتے ہیں، مگر نبی نے کی نہیں ہے، شاید اس لیے کہ وہ اللہ نے جو پہلے آرڈر دیا تھا اس کا پاس رکھنے کے لیے۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ نہ کسی کو ڈیورس دے کر اس کے بدلے کوئی شادی کر سکتے ہیں اور نہ 10ویں کر سکتے ہیں، آگے الفاظ دیکھو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کسی عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس کا مطلب بھائی کسی کے حسن سے متاثر ہونے کا امکان پیغمبر میں بھی بولو تھا، یعنی اللہ کہہ رہے آپ کو کوئی عورت کا حسن کتنا ہی اٹریکٹیو ہو، اٹریکٹ کرے، آپ کو اجازت نہیں ہے اب نکاح کرنے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اسلام کا حسن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسلام نے کہا نا بشر ہیں، انسان ہیں، تو پھر تمام انسانوں والے لوازمات کے ساتھ انسان مانا ہے۔ آج ہوتا کیا، کسی کو پیر و مرشد مان لو، یہ پیر صاحب انسان ہے، تو انسان تو ہیں تو پھر کیا ہیں یہ بھائی، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑی چیزیں آپ نہیں پہنچ پاؤ گے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ۔ کیا مطلب، کیا کرتے ہیں بھائی، بس یہ کیا نہیں کرتے یہ کہو۔ ہمیں بتایا گیا انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے تمام لوازمات کے ساتھ کیا ہے، انسان ہے۔